مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ تو وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ کسی کے لیے خاص نہیں رہ سکتے، لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور بدلنے والے کے پاس بس دو قسم کے ہی ہتھیار ہوتے ہیں، ایک تو حالات کا رونا اور دوسرا مجبوریوں کا بہانہ۔ تلخ حقیقت: اگر عورتیں بھی غیرت کے نام پر مردوں کو قتل کرتی تو مرد صرف بائیولوجی کی کتابوں میں ملتے۔ جس محبت میں کھونے کا ڈر نہ ہو وہ محبت سچی نہیں ہوتی۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لے تو اسے وہیں رہنے دیں، کیونکہ اصل مرد کبھی چوری نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ ہماری ہنسی چھین کر اور کسی اور کے ساتھ کہے لگا رہے ہوتے ہیں، کیا ان کے دل پر بوجھ نہیں ہوتا؟ کیا انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا؟ ایسے لوگ کس طرح سکون کی نیند سوتے ہیں؟ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی، محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں انسان کو بہت ہی پریشان کرتی ہیں، جیسے کہ نیند، دل، بھروسہ، مان اور سب سے زیادہ کسی سے رکھی ہوئی امیدیں ہیں۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے نہ غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی ہے۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی۔ مرد جب عورت کو کھو بیٹھتا ہے تب اسے قدر ہوتی ہے، لیکن تب تک وہ عورت کے دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ گھر کی عورتوں کو شہزادی جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد خود مزدوروں جیسی زندگی گزار دیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ سسرال اس گھٹی ہوئی جوتی کی مانند ہے جسے پہنو تو معلوم نہ پڑے کہ کہاں سے چبھتی ہے، گنتی لائق کچھ نہیں ہوتا، لیکن اتارو تو پاؤں من بھر کا ہو جائے، یوں کہ خود اپنا بوجھ سہارنا ہی مشکل ٹھہرے۔ جو لڑکیاں میکا بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، اور اللہ پاک دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ سب کے سامنے اپنے دکھ کو بیان نہ کرو، لوگ آپ کے ساتھ رو کر سنیں گے اور دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔
بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ اللہ کی یہی مرضی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا انتظار بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو بھولنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، مگر یقین جانیے سب سے اذیت ناک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کو بھولنا ہے یا انتظار کرنا ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا ہے۔ یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ انسان کو اپنے دکھ سیلیبریٹ کرنے چاہیے، جیسے کہ منہ پر ہنسی سجا کر، اچھے سے بال بنا کر، سب سے پسندیدہ کپڑے اور پسند کے رنگ کا انتخاب کر کے۔ کوئی دیکھے تو بکھرا ہوا نہ سمجھے، کیونکہ ہمدردی زہر لگتی ہے۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں توڑتا ضرور ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فانی ہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ اس سوچ اور انتظار میں کہ دوسرا بھی تو اچھا ہو، ہم ہی اچھے ہمیشہ کیوں رہیں۔ یقین کریں دوسروں کے اچھے ہونے کے انتظار میں ہم اپنا اچھا وقت اور اچھائی کا موقع کھو دیتے ہیں۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔